مکروہات نماز۔ مکروہات نماز وہ افعال کہلاتے ہیں جن کے کرنے سے نماز گھٹیا یعنی سوم درجے کی ہو جاتی ہے اور ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں اپنے بدن یا کپڑے سے کھیلنا۔ نمبر 2، کنکریوں کو ہٹانا۔ اگر سجدہ کرنے میں دقت ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، انگلیاں چٹکانا۔ نمبر 4، تشبیک کرنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ نمبر 5، ہاتھ کولے پر رکھنا۔ نمبر 6، حالت نماز میں گردن ادھر ادھر پھیرنا۔ نمبر 7، کتے کی طرح بیٹھنا یعنی سرین زمین پر رکھ لینا اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا۔ نمبر 8، ذرائین یعنی کوہنیوں کو بچھا دینا۔ نمبر 9، آستینوں کو سمیٹنا۔ نمبر 10، کرتا یا قمیض پہن سکنے کے باوجود صرف لنگی یا پائجامے میں نماز پڑھنا۔ اور نمبر 11، سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دینا۔ نمبر 12، بلا عذر چار زانو پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 13، مرد کا قبل نماز جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 14، اعتجار کرنا یعنی رومال کو سر پر اس طرح باندھنا کہ سر کا درمیانی حصہ کھلا رہے۔ نمبر 15، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے کو سنوارنا یا سجدے میں جاتے وقت لنگی یا پاجامہ سمیٹنا۔ نمبر 16، رومال یا کسی کپڑے کا سر یا کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے کنارے لٹکے رہیں۔ نمبر 17، استعمال الصحا کرنا یعنی کپڑا اپنے پورے بدن پر سر سے پیر تک اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ نہ نکال سکے۔ نمبر 18، داہنے کندھے کے نیچے بغل سے کپڑا نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا۔ نمبر 19، نماز نفل کے ہر شفع میں پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے زیادہ طویل کرنا۔ تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر 3 آیات یا اس سے زیادہ طویل کرنا۔ نمبر 21، فرض کی کسی بھی رکعت میں کسی سورت کا مقرر پڑھنا۔ نمبر 22، نماز میں سورتوں کا بے ترتیب پڑھنا۔ نمبر 23، نماز میں 2 سورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چھوٹی سورت چھوڑ دینا۔ نمبر 24، اپنی سجدے کی جگہ پر رکھی ہوئی خوشبو کو سونگھنا۔ 25، اپنے کپڑے سے خوشبو کو سونگھنا۔ 26، پنکھا جھلنا یا 1-2 بار۔ 27، حالت سجدہ یا اس کے علاوہ میں ہاتھ پیر کی انگلیوں کو قبلے کی جانب سے پھیر لینا، ہٹا دینا۔ نمبر 28، حالت رکوع میں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر نہ رکھنا۔ اور نمبر 29، جمائی لینا۔ نمبر 30، دونوں آنکھوں کا بند کرنا۔ 31، آنکھوں کا آسمان کی طرف اٹھانا۔ 32، انگڑائی لینا، عمل قلیل کرنا مثلاً بال کا اکھاڑنا۔ 34، جوں کا پکڑنا اور اس کو مار ڈالنا۔ 35، منہ اور ناک ڈھک لینا۔ 36، منہ میں کسی ایسی چیز کا رکھنا جو کہ قراءت مسنونہ کے لیے مانع ہو۔ 37، امامے کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ اور 38، بغیر کسی عذر کے سجدے میں صرف پیشانی رکھنا، ناک نہ رکھنا۔ 39، راستے میں نماز پڑھنا۔ 40، غسل خانے میں نماز پڑھنا۔ 41، بیت الخلاء میں نماز پڑھنا۔ 42، قبرستان میں نماز پڑھنا۔
43 دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی رضامندی کے نماز پڑھنا۔ 44 جس جگہ نجاست پڑی ہو اس کے قریب نماز پڑھنا۔ 45 پیشاب یا پخانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا۔ 46 ریح کے خارج ہو کرنے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا۔ 47 اتنی مقدار نجاست لگے رہنے کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اس کے دھوئے بغیر نماز ہو جائے اس کے دھوئے بغیر نماز ہو جائے، جبکہ جماعت یا وقت نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جس کو معزز شخص کے سامنے پہن کر نہ جائے۔ 49 ننگے سر نماز پڑھنا۔ 50 بھوک لگنے کی صورت میں نماز پڑھنا جبکہ کھانا تیار ہو۔ 51 ہر وہ چیز جو نماز کے خشوع میں خلل پیدا کرنے والی ہو اس کا کرنا، مثلاً لہو لعب۔ 52 قرآن پاک کی آیت و تسبیحات کا انگلیوں پر شمار کرنا، گننا۔ 53 امام کا محراب کے اندر یا بین السارقین ستونوں کھڑا ہونا۔ 54 امام کا ایک ذرا ہاتھ اونچی جگہ پر یا پست زمین میں تنہا کھڑا ہونا۔ 55 اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں کھڑا ہونا۔ 56 ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ 57 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں نمازی کے سر کے اوپر یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے جاندار کی تصویر ہو۔ 58 سجدے کی جگہ پر کسی جاندار کی تصویر ہونا۔ 59 مسجد میں نماز کے لیے کسی جگہ کو متعین کر لینا۔ 60 تنور یا انگیٹھی کے سامنے نماز پڑھنا کہ اس میں دھونی ہو۔ 61 سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا۔ 62 پیشانی سے مٹی صاف کرنا۔ 63 کسی ایک صورت کا متعین کر لینا کہ اس کے علاوہ دوسری صورت نہ پڑھے۔ 64 ایسی جگہ بغیر سترہ لگائے نماز پڑھنا کہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو۔ 65 چوری کے کپڑے میں نماز پڑھنا۔ 66 کسی شخص کا نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اور مصلی کا ایسی صورت میں نماز پڑھنا۔ یہ 66 پوائنٹ ہیں جو مکروہات ہیں نماز کے، ان سے نماز میں کراہت ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب کو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ان مکروہات نماز کو بار بار سن کے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔